آج کے حالات کے حوالے سے ایک نظم ہے احمد فراز صاحب کی، وہ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بالکل اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو نظم ہے یہ ہمارے جو اس وقت ملک کے معروضی حالات ہیں اس کے بالکل تناظر میں لکھی ہے۔ مجھے خط ملا ہے غنیم کا بڑی اجلتوں میں لکھا ہوا، کہیں رنجشوں کی کہانیاں، کہیں دھمکیوں کا ہے سلسلہ۔ مجھے کہہ دیا ہے امیر نے کرو حسن یار کا تذکرہ، تمہیں کیا پڑی ہے کہ رات دن کہو حاکموں کو برا بھلا۔ جیسا کہ آج کل عمران ریاض خان، ارشد شریف اور سمیع ابراہیم پہ کیسز بنائے گئے ہیں، غداری کے مقدمے درج کرائے گئے ہیں، بلکہ ایک جگہ پہ نہیں ملٹیپل جگہوں پہ کرائے گئے ہیں، بالکل اسی طریقے سے پھر وہ کہتا ہے تمہیں فکر عمر عزیز ہے تو نہ حاکموں کو خفا کرو، جو امیر شہر کہے تمہیں یوں ہی شاعری میں کہا کرو۔ کوئی واردات کے دن کی ہو، کوئی سانحہ کسی رات ہو، نہ امیر شہر کا ذکر ہو، نہ غنیم وقت کی بات ہو۔ کہیں تار تار ہو عصمتیں میرے دوستوں کو نہ دوش دو، جو کہیں ہو ڈاکہ زنی اگر تو نہ کوتوال کا نام لو۔ کسی طاق میں ہے لگے ہوئے میرے جانثار گلی گلی، میرے جانثاروں کو حکم ہے کہ گلی گلی یہ پیام دے۔ اس کو پھر سے بولتا ہوں کہ میرے جانثاروں کو حکم ہے کہ گلی گلی یہ پیام دے، جو امیر شہر کا حکم ہے بنا اعتراض وہ مان لیں۔ پھر کہتا ہے یہ عدلیہ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، بالکل مطلب جو ہمارے ملک کے معروضی حالات ہیں اسی کے حوالے سے ہیں، اور بلکہ آپ خود اس کو دیکھ بھی چکے ہوں گے۔ جو میرے مفاد کے حق میں ہوں وہی عدلیہ میں رہا کریں، مجھے جو بھی دل سے قبول ہوں سبھی فیصلے وہ ہوا کریں۔ جنہیں مجھ سے کچھ نہیں واسطہ انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دو، وہ جو سرکشی کے ہوں مرتکب انہیں گردنوں سے مروڑ دو۔ وہ جو بے ضمیر ہے شہر میں انہیں زر کا سکہ اچھال دو، جنہیں اپنے درش عزیز ہوں انہیں کال کوٹھڑی میں ڈال دو۔ اس کے بعد یہ علماؤں کے حوالے سے بھی کچھ ایسی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ جو میرا خطیب کہے، جو میرا خطیب کہے تمہیں، دوبارہ سے عرض کرتا ہوں، جو میرا خطیب کہے تمہیں وہی اصل ہے اسے مان لو، جو میرا امام بیاں کرے وہی دین ہے سبھی جان لو۔ جو غریب ہیں میرے شہر میں انہیں بھوک و پیاس کی مار دو، کوئی اپنا حق جو طلب کرے تو اسے زمین میں اتار دو۔ جو میرے حبیب و رفیق ہیں انہیں خوب مال و منال دو، جو میرے خلاف ہیں بولتے انہیں نوکری سے نکال دو۔ جو ہے بے خطا وہی در بدر یہ عجیب طرز نصاب ہے، جو ہے بے خطا وہی در بدر یہ عجیب طرز نصاب ہے، جو گناہ کریں وہی معتبر یہ عجیب روز حساب ہے۔ آج کی یہ نظم بالکل اس فاشسٹ حکومت پہ اس کی عکاسی کر رہی ہے، اس کے جذبات کی، جو ان کے خلاف بولتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی حکومت آئی شہباز شریف کرائم منسٹر کی، یہ ایک ڈیم پہ گیا اور وہاں اس کے خلاف وہاں کے ڈیم پہ ایک کام کرنے والا، شاید کہ سب انجینئر تھا یا کوئی لیبر میں سے بندہ تھا، اس نے اس کے خلاف پوسٹ لگائی، اس پورے گروپ کو اس نے نوکری سے نکلوا دیا۔ مقصود چپڑاسی بڑا یعنی کہ بالکل قریب کا ایک انسیڈنٹ ہے، ویسے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن خان صاحب بھی یہ پہلے کہہ چکے ہیں کئی جلسہ جات میں کہ ہارٹ اٹیک ایک ایسا زہر ہے، اگر وہ اس کا ٹیکہ لگا دیا جائے یا وہ کسی بھی طریقے میں مطلب انٹیک ہو جائے پرسن میں تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں عدلیہ کے حوالے سے، یہ ان ججز کو پسند کرتے ہیں، ان ججز کو آگے لے کے آتے ہیں
جو لوگ ان کے حق میں فیصلے دیتے ہیں، یہ ایسے میڈیا پرسنز کو جو ان کے خلاف بولتے ہیں ان کو ان پہ کیسز بناتے ہیں، ان کے لیے زندگی مشکل کر دیتے ہیں. بالکل یہ فاشسٹ حکومت ہے، ہم اس کو نہیں قبولتے، نہیں مانتے. امپورٹڈ حکومت نامنظور کا نعرہ جیسے ہر گلی محلے میں ہے، جیسے پورے پاکستان میں ہے، انشاءاللہ تعالی جو محب وطن پاکستانی ہیں، ہمارے باہر بیرون ملک مقیم ہیں اوورسیز، وہ بھی اس نعرے کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جہاں جہاں ایمبیسی ہوگی دوسرے ملکوں میں وہاں یہ نعرہ جات لگائیں گے اور ان پہ یہ پریشر بنائیں گے. ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے بجٹ دیا ہے بہت فضول ترین بجٹ ہے. مہنگائی 25 سے 30% بڑھی ہے اور تنخواہیں انہوں نے 15% بڑھائی ہیں، اور جس طریقے سے بڑھائی ہیں مفتاح اسماعیل نے اس کا اقرار کیا ہے کہ IMF نے ہمیں اجازت دی ہے اس کی، تو اس کے بعد ہم نے بڑھائی ہیں. یہ بڑا عجیب سا بجٹ تھا، بہت عجیب سا بجٹ تھا. یعنی کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے عجیب بجٹ تھا جس میں کسی قسم کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے. بس خود جو کیا ہوتا ہے وزیر خزانہ ہے وہ بولتا جا رہا ہے، وہ جیسے بھی جھوٹ بولتا جا رہا ہے. اس میں انہوں نے ایک چیز رکھی ہے، آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا، سن بھی لیا ہوگا، کہ انہوں نے جو GDP کا ریٹ رکھا ہے وہ 5% رکھا ہے، جبکہ خان صاحب کے دور میں وہ 6% تھا اور اس دفعہ کا ان کا جو ہدف تھا وہ 7% پہ لے کے جانا تھا. لیکن کیونکہ بیرونی ایجنڈے کے تحت امریکی رجیم چینج کے بدلے میں ایک ایسی حکومت آ گئی ہے جو ایک عام آدمی کا، ایک غریب شخص کا خون چوسنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. جو سبسڈیز عمران خان نے صرف غریب بندے کے مفاد میں دی تھی ان سب کو ختم کر دیا گیا، جس کے بعد پیٹرول کا جو ریٹ ہے وہ 210 روپے پہ ہے. اور بہت قریب میں جولائی 15 تک، میں آپ کو 100% شورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ جو ماہر معاشیات ہیں وہ جو رپورٹس دیتے ہیں اس کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیٹرول کا ریٹ 300 ابو ہو جائے گا. منیمم انہوں نے 65 روپے اس سے زیادہ یعنی کہ مزید کرنا ہے، یہ منیمم ہے. اور یہ تو ساری سبسڈیز ختم کر رہے ہیں. بجلی کا جو یونٹ ہے وہ 34 روپے کا ہو جائے گا. یہ عمر ایوب صاحب کو میں اس دن دیکھ رہا تھا، مزمل اسلم جو ماہر معاشیات ہیں بڑے ایگزیکٹ فگرز دیتے ہیں، مطلب بہت ان کا تجربہ ہے، بڑی باریک بینی سے چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں. وہ بجٹ کو عمران خان صاحب نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ یہ عوامی مفاد میں نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ٹیکسز کا بوجھ ایک عام انسان پہ، غریب آدمی پہ انہوں نے ڈال دیا ہے. انشاءاللہ تعالی ان کی حکومت بہت جلد ختم ہوگی. مجھے یقین ہے کہ اس حکومت کو زیادہ چلنے نہیں دیا جائے گا. ویسے تو یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ راتوں رات ڈیلز کر کے لوگوں کی منڈیاں لگا کے خرید و فروخت کر کے انہوں نے حکومت میں آئے ہیں. یعنی کہ پچھلے دروازے سے جس کو بولتے ہیں، پچھلے دروازوں سے کبھی بھی کوئی شریف انسان نہیں آتا اور نہ ہی کوئی شریف حکومت یا جس کو مینڈیٹ ملا ہو وہ آتی ہے. تو یہ ٹوٹلی مطلب ریجیکٹڈ لوگ ہیں جن کو 2018 میں باقاعدہ طور پہ ریجیکٹ کیا گیا تھا. تو ابھی یہ سنیریو ہے کہ میں جیسے ہی میں نے ویڈیو سٹارٹ کی، اب میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں جس کا مجھے جس سب ڈویژن کی جو ریکوری ہے وہ 99% ہے، وابڈا کی، فیسکو کا ایک علاقہ ہے. تو ابھی اس میں یعنی کہ لائٹ آئی ہی تھی اور میں نے 15 منٹ کا ٹائم لیا تیاری کا، اس کے پھر فوراً بعد لائٹ چلی گئی اور پورا دن یہاں لائٹ نہیں ہوتی. یہ فاشسٹ حکومت جب آئی تھی تو کہتی تھی کہ 27 یونٹ بند پڑے ہیں، ان پہ صفائی کا کام بھی نہیں ہوا، 20 کو چلا دیا گیا ہے تو لوڈ شیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی. یہ ہر چیز میں جھوٹ بولتے ہیں، ہر چیز میں جھوٹ بولتے ہیں. یہ بالکل فارغ ترین لوگ ہیں. اور جو شہباز شریف کی مینجمنٹ کا یہ کہا کرتے تھے کہ بہت اچھی مینجمنٹ ہے، آپ اب دیکھ چکے ہوں گے کہ یہ جو سوا 2 مہینے گزر چکے ہیں کیا مینجمنٹ کی ہے. کچھ بھی مینجمنٹ نہیں ہے. بس سب باقی آپ کو میں بتاؤں صدر پیوٹن کے حوالے سے کہ اس نے اپنا ایک بیان جاری کیا ہے، اس میں اس نے بھگو کے مارے ہیں ان پاکستان کے جو امپورٹڈ حکمران ہیں. ان کو کہا ہے کہ بالکل پاکستان میں جو یعنی کہ یہ کالونی کی طرح کام کر رہا ہے، یہ ملک کی طرح خود مختار ملک کی طرح کام نہیں کر رہا، یہ اپنے ڈیسیجنز خود نہیں کر سکتا. بالکل ایگزیکٹلی یہ یعنی کہ اس نے ایک لفظ نہیں بولا کہ یہ امریکہ کی کالونی ہے، باقی اس نے سب کچھ بول دیا. باقی اس سے پہلے بھی ان کے بیان آئے تھے، ان کے ایک وزیر کے آئے تھے کہ اگر یہ ہم سے بات کرتے ہیں تو ہم ان کو ایک اچھے ریٹ پہ یعنی کہ جو مارکیٹ کا ریٹ چل رہا ہے اس سے مائنس پہ ان کو چیزیں دیتے ہیں.
بہت ساری چیزیں یہ خود جانا نہیں چاہ رہے کیونکہ امریکہ جب تک مانے گا نہیں تو یہ کہاں جائیں گے. اور آپ کو بتا دوں کہ ہمارے مفاد میں ہے اس وقت روس سے ٹریڈ کرنا، روس سے گندم اور تیل لینا، اور یہ ہمیں نہیں کرنے دیں گے. یہ ہمارے ملک کے کیونکہ مفاد کا کوئی بھی کام نہیں ہونے لگا، اور یہ صرف اور صرف آئے ہیں اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے جو وہ کر چکے ہیں. اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شک تھی، اس کے اندر ایک پوائنٹ تھا کہ جو نیب ہے، مطلب نیب آپ کی 5 سال پرانی ٹرانزیکشن کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکے گی. اب مجھے خود بتائیں، جب ایک بندہ آئے گا 5 سال وہ کام کرے گا، وہ ڈیفینیٹ سی بات ہے اگر کوئی کرپشن کرتا ہے، ویسے تو یہ سارے کے سارے کرپشن کرتے ہیں، تو وہ کرپشن کرے گا تو وہ 5 سال جب اس کو گزر جائیں گے تو وہ تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکے گا، اس کو انویسٹیگیٹ ہی نہیں کر سکے گا. اس طریقے کے لاز یہ آپ کے اور ہمارے پیسوں کو، یعنی کہ جو ہمارے ٹیکسز کے پیسے ہوتے ہیں ان پہ یہ کرپشن کرتے ہیں. یہ اور کسی کو نہیں کھاتے، یہ آپ کو اور ہمارے پیسوں کو کھاتے ہیں، ہمارے ٹیکسز کو کھاتے ہیں. تو بہرحال اچھی امید کے ساتھ کہ جلد سے جلد ہمارے جو ملک کے باوفا انسان ہیں جناب عمران خان صاحب، ان کی حکومت آ جائے گی اچھی امید اور یقین کے ساتھ. اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی اتنے بیدار ہو چکے ہیں پاکستانی کہ یقیناً بلے کو ووٹ دیں گے. آپ کے علاقے میں کوئی بھی ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، کوئی بھی اس کا ممبر ہو سکتا ہے وہ آپ کی اپوننٹ پارٹی کا ہو سکتا ہے، آپ کے اس کے ساتھ ذاتی اختلافات ہو سکتا ہے آپ اس کو اچھا انسان نہ جانتے ہوں، لیکن اس وقت اسمبلیوں میں آنا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا بلے پہ ووٹ کریں، بلے پہ مہر لگائیں اور عمران خان صاحب کو دوبارہ اسمبلی میں لے کر آئیں پنجاب حکومت میں، اور ان کی فاشسٹ حکومت کو ختم کریں گے. جو حمزہ ککڑی ہے اس کی بھی کسی قسم کی کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. ہمارے ملک میں کسی قسم کا کوئی قانون والی بات نہیں چل رہی. بس غریب کے لیے جو قانون وہ پہلے سے تھا، وہ یہاں حکومتیں ہوں یا نہ ہو، غریب کے لیے قانون موجود ہے، اور جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ، خدا حافظ.